کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نظروں کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اپنے آواز سے ایک اور خوبصورت پڑھنے والے صداقہ، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، بڑی زندگی سے پڑھنے والے صداقہ، فخر پاکستان الحاج محمد یوسف میمن سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز سے نذرانِ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ آج یہ ہمارے لیے سعادت کی رات ہے کہ حضور قبلہ عالم قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب اور حضور قبلہ صاحب حسن نصیب الرحمن صاحب نے مہربانی فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر کراچی جلوہ گر ہوئے تشریف لائے، اور ہمیں یہ موقع میسر آ رہا کہ ہم حضرت کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہی سعادت والا شام کا کتاب عالیہ ہونا ہے۔ بزرگوں کے کتاب کے بعد قبلہ مفتی لیاقت زیدی صاحب، قبلہ مفتی سہیل اذان زیدی صاحب کے بعد مائکروفون پہ میرا آنا کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اب اعلان ہو گیا ہے، میں مائک پہ آ ہی گیا ہوں، تو بزرگوں کی دعائیں لینی ہے۔ میں وقت کی مناسبت سے لوگ ہمیں بھی پوچھتے ہیں کہ کراچی وقت بہت کم دیا جاتا ہے۔ سچی بات ہے، وقت کراچی میں ہوتا ہی بہت کم دیا جاتا ہے، لیکن پیر صاحب قبلہ آ جائیں، تشریف لے آئیں تو ہمیں حاضر ہونا پڑتا ہے، چاہے حضرت کا حکم ہو یا نہ ہو۔ آتے ہیں الحمدللہ۔ یہ مہربانی حضرت کی کہ حضرت قبل از وقت فرما دیتے ہیں کہ بھئی یہ شیڈول ہے، ان تاریخوں میں آنا ہے، تو الحمدللہ تاریخ ہم نوٹ کر لیتے ہیں، اور پھر کہیں نہیں جانا ہوتا، یہی آنا ہوتا ہے۔ اور علامہ صاحب فرما دیتے ہیں نعتوں، سچی بات یہ ہے کہ ہم نعتخواں جو ہے نا، نعتخواں حضرات پیروں فقیروں کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اتنے آستانوں پر الحمدللہ مجھے تقریباً 40 سے 45 سال ہو گئے آتے جاتے ہوئے، لیکن یہ واحد آستانہ ہے، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف واحد آستانہ عالیہ ہے، اور واحد یہ ہمارے بزرگ ہیں حضور قبلہ پیر نقیب الرحمن اور قبلہ پیر صاحبزادہ حسن نصیب الرحمن، جنہوں نے ہمارے گناہگار ہاتھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ تک پہنچایا، سرکار کی جالیوں کے سامنے ہمیں پہنچایا۔ تو اب ظاہر ہے پھر جس کا کھانا اسی کا گانا، میں اب ظاہر وقت اتنا نہیں ہے، اتنا میں بہت تیزی سے ایک کلام کے چند سے پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد ظاہر ہے پھر ہم اور آپ صاحب قبلہ کے خطاب عالیہ کے منتظر ہیں۔ میں کلام کا آغاز کرتا ہوں، وقت حضرات اصول نعمت و برکت و سعادت کے لیے نبی پاک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک درود پاک پڑھیں۔ ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، ہم ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی وہ دھوپ
کبھی سائبان دیتا ہے کبھی وہ کبھی سائبان دیتا ہے بڑائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدارے لگان جیسے زمین کا کسان دیتا ہے لگان جیسے زمین کا کسان دیتا ہے زمین اونچی زمین سے آسماں کا ہے نظام اونچا زمین اونچی زمین سے آسماں کا ہے نظام اونچا یوں ہی پھر آسماں سے عرش اعلیٰ کا ہے بام اونچا یوں ہی پھر آسماں سے عرش اعلیٰ کا ہے بام اونچا یوں ہی پھر اور یوں ہی پھر لامکاں سے ہے محمد کا مقام اونچا یوں ہی پھر لامکاں سے ہے محمد کا مقام اونچا محمد کا مقام اونچا یہ فیض ناصرف جو مجھے پڑھنی ہے ناصرف ظاہر ہے ابھی ارمد صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہم لوگ ظاہر کراچی ہے تو میزبان ہے لیکن یہ میزبان کا لفظ عجیب سا ہے ظاہر ہے میزبان تو عیدگاہ شریف سے نہیں کہتے اپنے آپ کو بہرحال ایمانداری کی بات پوچھی جائے تو وہاں بھی میزبان ہے یہاں بھی میزبان ہے لیکن منتظر ہے ہم لوگ سعادت صاحب قبلہ کے تو مجھے ایک نعت شریف کی تیزی سے چند شعر پڑھنے ہیں اور اس نعت شریف کے موضوع مطلب کے موضوع سے منسلک ہونے کے لیے سرکار یہ دو بند مجھے پڑھنے ہیں کہتا ہے شاعر کہا کہ خاک طیبہ تیرے زروں کو چمکتا دیکھا خاک طیبہ تیرے زروں کو چمکتا دیکھا جس طرف اٹھی نظر نور برستا دیکھا جس طرف اٹھی نظر نور برستا دیکھا کیا بتائیں کیا دیکھا ارے پھول تو پھول ہے کانٹوں کو مہکتا دیکھا پھول ہے کانٹوں کو مہکتا دیکھا چمن کی دلکشی کیا ہے مدینہ پاک حضور کا دیار سرکار کے دیار سے متعلق شاعر نے کیا اسلوب اختیار کیے لکھنے والوں نے کیا اسلوب اختیار کیا یہ کہتا ہے کہ چمن کی دلکشی کیا ہے چمن کی دلکشی کیا ہے گلوں کی تازگی کیا ہے الحمدللہ ہماری سعادت ہے الحمدللہ
کہ مدینہ پاک سے حضور کے دربار کی سیکورٹی کے نگران قبلہ فضل غلام صاحب جلوگر ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں. دعا فرمائیے. الحمدللہ مدینہ پاک میں ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کی وہ ڈیوٹی وہاں لگائی ہوئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ان سے بھی الحمدللہ ہماری ملاقات، ان سے ہمارا واسطہ، ان سے ہمارا تعلق حضور قبلہ پیر صاحب اور قبلہ بوادی کی نسبت سے ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو صحت سلامت رکھے. اور فضل بابا میں مدینہ پاکی کی بات کر رہا تھا، مدینہ کی بات کہتا ہے شاعر کہ چمن کی دلکشی کیا ہے، چمن کی دلکشی کیا ہے، پھولوں کی تازگی کیا ہے، رخ محبوب کے آگے قمر کی چاندنی کیا ہے، رخ محبوب کے آگے قمر کی چاندنی کیا ہے. چلو مانگو چلو مانگو چلو مانگو چلو مانگو نہ مانگو تم میرے محبوب کے در سے، مگر اتنا تو بتلا دو کہ اس در پہ کمی کیا ہے، مگر اتنا تو بتلا دو کہ اس در پہ کمی کیا ہے. کمی کیا ہے؟ آدم چشتی رحمت اللہ علیہ نے دو شعر کہے اور کمی کا ذکر کیا. کمی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بھئی کمی مجھے تو کمی محسوس ہوئی ہے. وہ کمی کا ذکر کرتے ہیں. میں موضوع سے منسلک ہو جاؤں گا. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا آپ کا مدح خواں، ہر نبی جو ولی ہے خدا نے محبت آپ کی فرض کی. کمی کچھ نہیں میرے آقا کے در پر، کمی ہے تو بس سائلوں کی کمی ہے تو بس سائل. حالانکہ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام. ویسے بھی دیکھا جائے تو میلہ لگا ہوا ہے سرکار کی گلی میں. سرکار کی گلی سے متعلق بس یہ 3 4 5 شعر میں پڑھ دیتا ہوں. کہتا ہے شاعر کہ بخشش کرم عطا ہے، حضور کا دیا سرکار کا دربار کہ بخشش کرم عطا ہے، سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے، سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے، بخشش کرم عطا سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، سرکار کی گلی میں شاید کہتا اللہ کے نبی نے مجھے اپنے قدموں میں طلب کیا. میں پہنچا تھا مدینہ پاک گیا تھا، میں مدینہ پاک گیا تھا. کہتا ہے شاید کیسا ہے کہ ان کی گلی کے منگتے اپنا تعارف کرواتا ہے شاعر. اور یہ شعر سچی بات یہ ہے، میں یہ سمجھا تھا کہ یہ شعر شاعر نے ہمارے باودی کے لیے لکھا. میں یہ سمجھا تھا کہ اس نے ان کے لیے لکھا ہے. اس کا مشاہدہ میں نے کیا مدینہ پاک میں. کہتا ہے شاعر ان کی گلی کے منگتے سب جانتے ہیں مجھ کو، کو میرا یہ مرتبہ ہے، میرا
دنیا دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی جو مانگ مل گیا ہے جو مانگ مل گیا ہے سرکار کی سایہ کیے ہوئے ہیں جود و کرم کے بادل سایہ کیے ہوئے ہیں جود و کرم کے بادل منگتا کھڑا ہوا ہے منگتا کھڑا ہوا ہے سرکار کی گلی میں پانچ متین بھائی پانچ کہتا ہے شاعر کہ آل نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو آل نبی کا صدقہ آل نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو جاری یہ سلسلہ ہے جاری یہ سلسلہ ہے سرکار کی گلی میں اور آخری شعر مکے سے قبل آخری شعر اور یہ شعر ہے اس نے میرے لیے لکھا میرے لیے لکھا میں سمجھا کہ میرے لیے لکھا اس نے کہتا ہے سرکار کی گلی میں سرکار کی گلی میں آقا مجھے سوال جیسا بھی ہوں نبھاؤ آقا مجھے سوال جیسا بھی ہوں نبھاؤ میری یہی دعا ہے میری یہی دعا ہے سرکار کی گلی میں میری اس کلام کا مقصد الحمدللہ اس کلام کے شاعر جو ہیں وہ بھی اس مرتبہ بابا جی کے ساتھ سے مدینہ پاک میں الحمدللہ میری بھی حاضری تھی تو قبلہ مفتی صاحب حضور مکتب میں انہوں نے لکھا کہ صوفی خلیل تو نے صوفی خلیل تو نے کیسا نصیب پایا صوفی خلیل تو نے کیسا نصیب پایا تو آ کے کھو گیا ہے تو آ کے کھو گیا ہے سرکار ماشاءاللہ الحاج محمد یوسف احمد نہایت ہی خوبصورت انداز سے نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اب وہ گھڑیاں آ گئیں کہ جن کا انتظار تھا میں دعوتی خطاب دینے جا رہا ہوں اور ہم سب نے الحمدللہ سننا ہے اور سب اس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے
پیر سید نصیر الدین نصیر گلڑوی علی رحمہ کے کلام کے چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر علماء تشریف فرما ہے۔ پہلی بار آج اس کلام کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سچی محبت عطا فرمائے۔ علماء کی گفتگو آپ نے سنی اور پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی فرماتے ہیں کہ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ، اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ، اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اور خاطر میں کب وہ لائے گا شاہان وقت کو، خاطر میں کب وہ لائے گا شاہان وقت کو، اٹھتے ہو صرف ان کی طرف جس گدا کے ہاتھ، اٹھتے ہو صرف ان کی طرف جس گدا کے ہاتھ، اور محشر میں مجھ پہ سایہ لطف رسول ہو، محشر میں مجھ پہ سایہ لطف رسول ہو، میں یہ دعائیں مانگ رہا ہوں اٹھا کے ہاتھ، میں یہ دعائیں مانگ رہا ہوں اٹھا کے ہاتھ، اور مقطع پیش کر رہا ہوں۔ آل نبی سے پیار کرنے والوں ہاتھوں کو بلند کر کے سن کر سمجھ کر سبحان اللہ کہنا ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ، میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار یہ فرمائیں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار یہ فرمائیں گے گناہگار کہاں ہے، اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے، میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ، دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ، محبتوں سے نعروں سے استقبال کرنا ہے۔ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں شہزادہ اہل سنت کی جان، اہل سنت کی پہچان، صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت انداز سے خطاب فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق،
کہ سوا اس واحد و یکتا کا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد و یکتا کا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔